بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا شمار نیک اور عادل حکمرانوں میں سے ہوتا ہے۔ ابو نور رحم اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اور ایک آدمی کا ایک انوکھا کیس تھا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں تمام وزراء اور مشیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دربار میں ایک آدمی بڑے ہی بوجھل قدموں سے اور اترے ہوئے چہرے سے حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ بادشاہ سلامت کے آگے عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا کیس ایک انوکھا کیس ہے۔ میرے پاس ایک ہیروں کی تھیلی تھی۔ میں کہیں دور سفر پر جا رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ راستے میں کوئی مجھ سے یہ لوٹ نہ لے، تو میں فلاں علاقے کے ایک قاضی کے پاس گیا اور اپنی ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی امانت کے طور پر رکھوا کر سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے واپس آیا تو قاضی صاحب کے پاس گیا اور اپنی امانت واپس لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر جب میں نے تھیلی کو کھولا تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے تھے۔ بادشاہ سلامت، میں قاضی کے پاس واپس بھاگا گیا۔ میں نے کہا، قاضی صاحب، میں تو لٹ گیا، میری تھیلی میں تو ہیرے جواہرات تھے، اس میں تو اب کھوٹے سکے ہیں۔ وہ قاضی آگے سے میرے گلے کو پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کہیں سے تھیلی پھٹی ہے، کہیں سے کوئی سوراخ ہے؟ تو جب کوئی سوراخ نہیں، تھیلی بھی نہیں پھٹی ہوئی، سلائی بھی اسی طرح سے ہے جیسے تم نے کی تھی، تو پھر میں اس بات کا کیسے ذمہ دار ہوں؟ بادشاہ سلامت، میں تو لٹ گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ میری ساری زندگی کی جمع پونجی یہی ہیرے جواہرات تھے جو کہ قاضی نے لوٹ لیے، اور میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اٹھا کر حلف دیتا ہوں کہ بادشاہ سلامت میں سچا ہوں، میری تھیلی میں ہیرے تھے جبکہ واپسی میں مجھے کھوٹے سکے ملے ہیں۔ بادشاہ نے بولا، اچھا، تم اپنی تھیلی یہیں رکھو اور واپس چلے جاؤ، جب میں تمہیں بلاؤں گا پھر تم واپس آنا۔ اس نوجوان نے ایسے ہی کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ چنانچہ بادشاہ سلامت فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، ہم 3 دن کے لیے سیر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ جب محفل برخاست ہو گئی اور دربار میں کوئی شخص نہ رہا تو بادشاہ سلامت نے چھری منگوائی۔ جب سب لوگ چلے گئے اور بادشاہ سلامت اکیلے رہ گئے تو انہوں نے اس چھری کے ساتھ اپنے تخت کا گدا کاٹ دیا اور کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ باہر جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ خبردار، میرے کمرے میں صفائی کرنے والے ملازمین کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ 3 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اگلے دن جب ملازمین صفائی کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تخت کا گدا پھٹا ہوا ہے۔ ان کی تو جان پہ بن گئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب بادشاہ سلامت واپس آئیں گے اور تخت کا گدا پھٹا ہوا دیکھیں گے، ہمارا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اب انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ دوڑ پڑے اور سوچا کہ کسی ایسے رفوگر کی تلاش کرتے ہیں کہ جو اس گدے کو اس مہارت سے سیے کہ پتہ نہ چلے کہ یہاں سے کبھی گدا پھٹا بھی تھا۔ چنانچہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے احمد رفوگر کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ایسا رفوگر تھا کہ جس چیز کو جہاں سے سلائی کرتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کبھی یہاں سے کوئی چیز پھٹی بھی ہوگی۔ وہ اس کو لے کر دربار میں پہنچے اور بادشاہ سلامت کے تخت کا وہ گدا دکھایا جو پھٹا ہوا تھا۔ احمد رفوگر بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایسا سیوں گا کہ آپ لوگ بھی پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ کہاں سے پھٹا تھا۔ چنانچہ احمد رفوگر نے بڑی ہی کاریگری دکھائی اور اس تخت کے گدے کو ایسے سلائی کیا کہ کوئی پہچان ہی نہ سکا کہ گدا کہاں سے پھٹا ہوا تھا۔ چنانچہ اگلے دن سلطان محمود غزنوی کی واپسی ہوئی۔ سفر سے واپسی کے بعد سلطان محمود غزنوی فوراً اپنے تخت کی طرف گئے۔ جیسے ہی تخت پر نظر پڑی تو دیکھا کہ اس کا گدا سلا ہوا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا ہی نہیں۔ بادشاہ سلامت پہچان ہی نہ سکے کہ گدا پھٹا ہوا کہاں سے تھا، حالانکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھری کے ساتھ اس گدے کو پھاڑا تھا۔ سلطان محمود غزنوی بولے، یہ گدا یہاں سے پھٹا ہوا تھا، یہ کس نے سلائی کیا ہے؟ تو ملازمین بولے، بادشاہ سلامت، یہ گدا تو پہلے ہی ایسے کا تھا۔
پھٹا ہوا نہیں تھا، تو اس پر بادشاہ محمود غزنوی بولے کہ یہ گدا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑا تھا، اس بندے کو حاضر کیا جائے جس نے یہ گدا سلائی کیا ہے۔ چنانچہ وہ ملازمین گئے اور احمد رفوگر کو حاضر کر دیا۔ احمد رفوگر دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ گدا تم نے سلائی کیا ہے؟ تو احمد رفوگر نے بولا جی بادشاہ سلامت، یہ میں نے ہی سلائی کیا ہے۔ تو سلطان بولے واہ بہت خوب بھائی، تم نے تو اتنی مہارت سے گدا سلائی کیا ہے کہ میں خود بھی نہیں پہچان پا رہا کہ گدا کہاں سے پھٹا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس کے سامنے ایک تھیلی کرتے ہوئے پوچھا اچھا بتاؤ احمد، کیا یہ تھیلی تم نے سلائی کی تھی؟ اس پر وہ رفوگر بولا جی بادشاہ سلامت، یہ میں نے ہی سلائی کی تھی، یہ آپ کے خادم کا ہی کام ہے۔ فلاں علاقے کے قاضی صاحب میرے پاس آئے تھے اور اس تھیلی میں سے ہیرے جوہرات نکال کر کھوٹے سکے ڈال دیے، اور میں نے اسے مہارت سے سلائی کر دیا کہ کوئی پہچان ہی نہ پائے کہ یہ تھیلی کبھی کھلی بھی تھی۔ اور بادشاہ سلامت مجھے بھی اس میں سے کچھ معاوضہ دیا گیا تھا۔ اس بیان کے بعد بادشاہ نے باقی کے تمام گواہان کو بھی بلا کر تمام ثبوت اکٹھے کر لیے اور حکم دیا کہ قاضی صاحب کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ اگلے دن قاضی صاحب دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے بالکل تنہائی میں بلایا اور علیحدہ ہو کے کہا کہ دیکھو قاضی صاحب، آپ سے غلطی ہو گئی ہوگی، آپ برائے مہربانی اس کے ہیرے واپس کر دیں۔ وہ ایک غریب آدمی ہے، اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی یہ چند ہیرے ہیں۔ تو قاضی صاحب بولے بادشاہ سلامت، یہ مجھ پر ایک الزام ہے، آپ مجھے دیکھیں، میری داڑھی کو دیکھیں، میرے عہدے کو دیکھیں، کیا میں ایسے کر سکتا ہوں؟ سلطان محمود غزنوی بولے قاضی صاحب میں آپ کو تنہائی میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنا جرم قبول کر لیں۔ پر قاضی صاحب نے اپنا جرم قبول نہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی ایک بار پھر سے بولے قاضی صاحب آپ مان جائیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن قاضی صاحب اپنی ضد کے پکے تھے، وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے قاضی صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اگلے دن جب دربار میں سب لوگ جمع ہو گئے تو سلطان محمود غزنوی نے قاضی صاحب کو پھر بلا لیا۔ اب قاضی صاحب کی پیشی بھرے دربار میں تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے دوبارہ وہی سوال کیا اور قاضی صاحب نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ سلطان محمود غزنوی بہت غصے میں تھے۔ سلطان بولے احمد رفوگر کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ احمد رفوگر دربار میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی احمد رفوگر دربار میں آیا، قاضی صاحب کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ قاضی صاحب کے الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ گئے، ان کے جملے گرنے لگ گئے اور ان کی زبان لڑکھڑانے لگ گئی۔ جب احمد رفوگر نے قاضی صاحب کے خلاف گواہی دی، پھر باقی گواہ بھی پیش کیے گئے، انہوں نے بھی قاضی صاحب کے خلاف گواہی دی۔ اس کے بعد قاضی صاحب کی گردن جھک گئی، ان پر فرد جرم عائد ہو گئی۔ قاضی صاحب دربار سے نہایت بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہی لوگ جو کل کو سلام کرتے تھے آج قاضی صاحب پہ لعنتیں بھیج رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اس بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ قاضی صاحب کے قدم گھر کی طرف تو اٹھ رہے تھے، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ ان گلیوں سے گزر کے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آگے سے بچے بولے ابا جان آپ نے یہ کیا کیا، ہم تو اسکول اور مدرسہ میں جانے کے قابل نہیں رہے۔ بیوی بولی میں کیا کروں گی، میں اپنے میکوں میں کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس عمر میں آپ نے یہ کام کیا ہے۔ قاضی صاحب بہت بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ نہ انہیں کھانے کی بھوک تھی، نہ انہیں پانی کی پیاس تھی، اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں کوئی نیند تھی۔ ساری رات تڑپ کے گزاری۔ صبح جب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت ابو نور علیہ رحم اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ دیکھو زندگی میں کبھی بددیانتی نہ کرنا، یہ تو سلطان محمود غزنوی کی عدالت تھی، آگے جب پیش ہونا ہے تب اللہ کی عدالت ہوگی،
اور یہاں پہ تو گواہی دینے والا احمد رفوگر تھا، وہاں ہمارے اپنے ہاتھ پیر زبان آنکھیں گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر لعنتیں برسانے والے لوگ ہیں، وہاں پر لعنتیں برسانے والے فرشتے ہوں گے۔ اور یہاں پر انسان دکھ سے یا شرمندگی سے یا ضلالت سے مر سکتا ہے، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آنی۔ اللہ تعالی ہماری بہترین رہنمائی فرمائے۔ تمام اسلامی واقعات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا چینل روح اسلام سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔